آج کل کرسی پر نماز ادا کرنے کا رواج کچھ دیکھا دیکھی بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس میں بہت سے ایسے افراد بھی کرسی پر نماز پڑھنے کے عادی بن جاتے ہیں کہ جن کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو بہت سی ایسی سنگین غلطیاں ہم کر بیٹھتے ہیں نماز کے معاملے میں۔ حالانکہ نماز تو اللہ تعالیٰ کا ایک اہم حکم ہے، تو اسے اچھے طریقے سے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ معذور افراد کے لیے زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا افضل اور مسنون طریقہ ہے۔ اسی پر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور بعد کے لوگوں کا عمل بھی چلتا آ رہا ہے۔ اور کرسی پر نماز ادا کرنے کا جو رواج ہے یہ ہمارے زمانے میں شروع ہوا ہے۔ خیر القرون میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حالانکہ اس زمانے کے اندر بھی معذور افراد بھی ہوتے تھے اور کرسیاں بھی دنیا میں موجود تھیں۔ یہ نہیں تھا کہ وہاں اس زمانے میں معذور لوگ نہیں تھے یا وہاں کرسیاں نہیں تھیں۔ مساجد میں بلا ضرورت کرسیوں کی یوں کثرت، یہ ہمیں عیسائیوں کے جو گرجا گھر ہیں، یہودیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں، یہ ہماری مشابہت ان کے ساتھ کر دیتی ہیں کہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں کے اندر کرسیوں اور بنچوں پہ بیٹھ کے عبادات ادا کی جاتی ہیں، اور اسی طرح جو دینی امور کے اندر یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے، ہمیں ان سے روکا گیا ہے۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوتا ہے۔ حالانکہ نماز تواضع اور انکساری کی عبادت ہے، اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے میں مقابلہ زمین میں پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے انکساری زیادہ درجے میں پائی جاتی ہے۔ تو نماز تو انکساری اور تواضع کی عبادت ہے۔ اب ایک بندہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے اور ایک بندہ زمین پر بیٹھ کر ادا کر رہا ہے، تو جو بندہ زمین پہ بیٹھ کے نماز ادا کر رہا ہے تو اس میں زیادہ تواضع ہے، اس میں زیادہ انکساری ہے۔ اب اس تمہید کے بعد مسئلے کی وضاحت بھی ضروری ہے، اسے بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی شخص باقاعدہ کھڑے ہو کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، تاہم اس کو کچھ بیماری، کمزوری، بڑھاپے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن مرض میں اضافہ کا یقین یا غالب گمان نہیں ہے، اور نہ ہی کمر یا گھٹنوں میں ایسا درد ہے جو ناقابل برداشت ہو، تو ایسے شخص کو تمام فرض، واجب اور سنت موقدہ یہ جتنی نمازیں ہیں ان کو معروف اور مسنون طریقے سے ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایسا شخص معذور نہیں ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے یہ نمازیں ادا نہیں ہوں گی۔ اگر نماز میں قیام مکمل نہیں کر سکتے تو کچھ دیر قیام کر لیں، جتنی دیر کر سکتے ہیں اتنی دیر قیام کرنا ضروری ہے، خواہ کسی دیوار یا لاٹھی وغیرہ کے ساتھ ٹیک لگا کر ہی کھڑے ہو جائیں۔ کھڑا ہونے کی کچھ قدرت ہوتے ہوئے بیٹھ کر یا کرسی پر نماز مکمل کی تو نماز نہیں ہوگی، تاہم نوافل کو بلا عذر زمین پر یا کرسی پر ادا کرنا جائز ہے، اگرچہ بیٹھ کر پڑھنا یہ خلاف اولا بھی ہے اور اس میں ثواب بھی کم ہے۔ اب جو شخص کسی عذر کی وجہ سے نماز میں قیام یعنی کھڑا ہونے پر قادر نہیں ہے، لیکن زمین پر اتحیات کی حالت میں بیٹھ سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ جس حد تک ہو سکتا ہے، جتنا وہ بیٹھ سکتا ہے وہ اتحیات میں بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ اور اگر کوئی شخص واقعتاً کسی معتبر عذر کی وجہ سے نماز میں قیام کھڑا ہونے پر قادر نہیں ہے اور زمین پر بیٹھنا بھی اس کے لیے ممکن نہ ہو، یا زمین پر بیٹھ تو سکتا ہے لیکن ناقابل برداشت تکلیف اسے ہو رہی ہو، تو وہ کرسی پر یا کسی سٹول وغیرہ پر اگر بیٹھ کر نماز ادا کر لیتا ہے تو اس طور پر رکوع تو معروف طریقہ سے جھک کر کرے گا، سجدہ بھی کرسی سے اتر کر زمین پر کرے گا۔ جو شخص قیام اور سجدہ کر سکتا ہو، صرف سجدہ نہیں کر سکتا، تو وہ معروف طریقے کے مطابق قیام کرے، باقاعدہ رکوع بھی کرے، پہلی رکعت کی طرح کھڑے ہو کر پڑھے۔ بیٹھ کر اٹھنے میں مشقت ہو تو باقی نماز بیٹھ کر اشارے سے یوں ہی پوری کر لے۔ مختصر یہ کہ جو شخص قیام سے عاجز ہونے کی صورت میں زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ناقابل برداشت تکلیف محسوس کرتا ہے،
اور سجدے سے عاجز ہونے کی صورت میں اس کے زمین پر بیٹھ کر سجدہ کا اشارہ کرنا بھی ممکن نہ ہو تو ایسا شخص قیام کے لیے اور سجدہ کے اشارہ سے سجدے کی ادائیگی کے لیے کرسی پر بیٹھ سکتا ہے۔ یعنی جو رکن ادا کرنے پر قادر ہو اس رکن کو باقاعدہ طریقے سے ادا کرے گا۔ ایک رکن کی اصل طریقہ پر ادائیگی سے معذوری تمام ارکان کے لیے معذوری تصور نہیں کی جائے گی کہ اب بندہ ایک رکن سے معذور ہے اس کی وجہ سے سارے ارکان سے اس کو معذور قرار دے دیا جائے۔ جماعت کے ساتھ طویل قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ لازم ہے۔ جماعت میں شامل ہونے کے لیے ان فرائض کو ترک کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، لہٰذا ہر مسلمان کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کو اس نماز کی تمام شرائط، ارکان، واجبات کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہماری یہ نمازیں وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بن جائیں، ہمارے لیے خیر و برکتوں کا ذریعہ بھی بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔